کی منزل میں تھا، پیرانہ سالی میں تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں، اور جب کمزوری جسم میں آتی ہے تو یہ ہاتھ میں کمپن شروع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ جوڑ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، لیکن سنو، حال ایسا ہوا کہ گھر میں اس کے کھانے کا ایک لقمہ بھی کھانا نہ تھا۔ اب اسے یہ خیال آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو وہ بازار کے چوراہے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب جو کھڑا ہوا اسی امید کے ساتھ کہ کوئی آئے گا مجھے مزدوری کے لیے لے جائے گا، کسی کو ضرورت ہوگی مجھ سے کھیتی کروائے گا، کسی کو ضرورت ہوگی تو مجھ سے گارا مزدوری کروائے گا، کسی کو ضرورت ہوگی میں اس کا سامان ڈھولوں گا، حتیٰ کہ میں مزدوری کے لیے تیار ہوں، اس کے عوض میں مجھے کچھ پیسے روپے ٹکے ملیں گے تو میں اس سے اناج خرید کر اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ تو بہرحال اسی امید کے ساتھ وہ بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہے کہ مزدور طبقے کے لوگ صبح بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسے پلمبر چاہیے ہوتا ہے وہ پلمبر بھی اسی وقت پائے گا، ہے نا؟ کیا ایسا یہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بہرحال آپ خوب سمجھ رہے ہیں۔ تو بوڑھا آدمی مزدور بننے کے لیے تیار ہو گیا اور جا کر کے بازار کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ آئے، لوگوں نے بھی کیا کیا؟ نوجوانوں کو پسند کیا، نوجوانوں کو پسند کیا۔ یہ نوجوان ہے، طاقتور ہے، ہماری کھیتی کو جوت دے گا، تھکے گا نہیں، یہ زیادہ کام کرے گا۔ کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ زیادہ کام کرے گا، کم وقت میں میرا یہ کام جلدی سے جلدی کر دے گا۔ تو لوگ آئے، نوجوان مزدوروں کو پسند کیا اور لے کے ساتھ چلے گئے۔ وہ بوڑھا آدمی اسی انتظار میں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا مجھے لے کے جائے گا، مگر کوئی نہیں آیا۔ لوگوں نے دیکھا، ترس کھایا، مگر اس کی مدد نہیں کی۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھ کے چلے گئے، کوئی حال نہیں پوچھنے آیا۔ وہ کھڑا رہا۔ صبح کو گیا تھا، شام ہونے لگی، خیال آیا کہ اس کے گھر ایک اس کی بیوی ہے جو اس کا گھر میں انتظار کر رہی ہوگی۔ تو وہ لوٹا اسی خیال سے کہ گھر میں تو کوئی اور نہیں ہے، گھر میں میری بیوی ہے، میں ہوں، کوئی بال بچے بھی نہیں ہیں جو میری بیوی کا میری غیر موجودگی میں خیال رکھیں۔ بہرحال گاؤں سے ایک دم دور جنگل کے قریب اس کا مکان تھا۔ اب وہ بازار سے چلا، اب سورج ڈھلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو پہنچا، دستک دی۔ بیوی نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، دیکھا ہاتھ خالی ہے اور شوہر بڑا شرمندہ نظر آتا ہے۔ تو بیوی نے بھی کہا، اے میرے شوہر نامدار، آپ گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو، آج آپ ضرور خالی ہاتھ آئے ہیں، مگر کل آپ کا رب آپ کو خوب دے گا، کل آپ کا رب آپ کو خوب دے گا، آپ صبر کریں۔ آئیے ہم بھی پانی پیتے ہیں، آپ بھی پانی پی لیجئے۔ بہرحال دونوں میاں بیوی اس بڑھاپے کی منزل میں پہنچ کر بنا کچھ ایک لقمہ کھائے ایک دن ایسا گزارا کہ نہ کچھ کھایا ہے۔ بہرحال پانی پیے، دونوں لیٹ گئے بستر پر۔ صبح کا انتظار، صبح سویرے پھر وہ شہر کے چوراہے بازار پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ آئے، معمول کے مطابق نوجوان مزدوروں کو پسند کیا اور لے کر کے لوٹ گئے، اور وہ صبح سے شام تک وہیں کھڑا رہا، بھوکا پیاسا۔ اس کا وہ دوسرا دن تھا، کوئی اسے نہیں لے کر کے گیا، یہاں تک کہ
اسے پھر اپنی بیوی کا خیال آیا تو پھر وہ اپنے گھر پہ پہنچا، دستک دی، بیوی پھر مسکراتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے، ہاتھ دیکھتی ہے کہ شوہر کا خالی ہے، بیوی پھر تسلی دیتی ہے، میرے شوہر نامدار آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، آج نہیں تو کل آپ کا رب آپ کو ضرور دے گا، آپ صبر کریں، محنت کریں، انشاءاللہ آپ کا رب آپ کو ضرور دے گا۔ بہرحال یہ 2 دن انہوں نے صبر میں فاقہ کیا، اپنے رب کی رحمت کو یاد کیا، اسی کیفیت میں وہ رات کیسے گزرنی تھی، کروٹیں لیتا رہا، نیند آنی کس کو تھی، دوسرا دن تھا، پیٹ خالی تھا، اللہ اللہ کیا فجر طلوع ہوتی، اس سے قبل ہی وہ رات کے اندھیرے میں نکلا، بازار کے چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو گیا سورج کے نکلنے سے پہلے کہ شاید کوئی آئے مزدور کی تلاش میں، مجھے تنہا پائے تو مجھے ساتھ لے کر چلا جائے، لیکن لوگ آئے تو ضرور، لیکن اس بوڑھے مزدور کو ساتھ نہیں لے کے گئے، بلکہ نوجوان مزدور کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ نوجوان مزدور آئے اور انہیں لے کے چلے گئے، معمول کے مطابق وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہا۔ اب سورج ڈھلنے لگا، زوال کا وقت آیا تو اسے یہ خیال آیا کہ لگتا ہے اس دنیا کو اب میری کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، لگتا ہے اب اس دنیا والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، کاش کہ مجھے میری موت آ جاتی، کاش کہ میں اس زمین تلے دفن ہو جاتا، ارے اب میں جی کے کیا کروں گا کہ دنیا والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں رہی، دنیا والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں رہی، کل تک تو لائن لگا کر کے میرے پاس آتے تھے، اپوائنمنٹ ملتا تھا تو میں جاتا تھا، لیکن سنو آج حالات ایسے ہو گئے، ایسی زندگی نے کروٹیں لے لی کہ دانے دانے کا میں محتاج ہو چکا ہوں، اب دنیا والوں کو میرے فن کی، میرے ہنر کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ بہرحال مایوس ہو چکا تھا، کمر ٹوٹ چکی تھی، بوڑھا تو تھا ہی، کمزور جسم تھا، اس کا ایمان بھی لرزنے لگا، یہاں تک کہ وہ زوال کے وقت لوٹا، ظہر کا وقت آیا، زوال کا وقت شروع ہوا، وہ مایوس ہو چکا تھا، لوٹا، قدم چل رہے ہیں، اس کو اس کی منزل کا پتہ نہیں، بس چلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جنگلات کی سیر کرنے لگا، اسے ہوش نہیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، بس اس کے قدم چل رہے ہیں، معلوم دیتا تھا کہ وہ موت کے قریب جانا چاہتا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، پیر ہیں کہ اس کے تھم نہیں رہے، آنکھوں نے دیکھا کہ ایک ویران کوٹھی ہے اس جنگل کے بیچ میں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرنے کی غرض سے گھس گیا، سر پہ گمچھا بندھا ہوا تھا، گمچھے کو مسلح بنایا اور سجدے میں چلا گیا، یہاں تک کہ اشکبار ہو گیا، اس کا گمچھا بھیگ گیا، زوال کے وقت وہ سجدے میں گیا تھا، اسی سجدے میں رہا، جو سر اٹھایا تو دیکھا کیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، رات نے دن کی جگہ لے لی ہے، اللہ اللہ، اسے پھر اپنی بیوی کا خیال آیا کہ میری بیوی تو پریشان ہو رہی ہوگی، میری راہ لگ رہی ہوگی، اسے یہ بار بار خیال آتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کل تک تو میری بیوی جو مجھے صبر کی تلقین دے رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، کیونکہ آج تیسرا روز ہے اور میرے پیٹ میں، میری بیوی کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی کھانا نہیں گیا ہے، اللہ اللہ، یہاں تک کہ اپنے رب کی رحمت کو پکارا اور تڑپتا بلکتا روتا قدموں کو بڑھاتا ہوا تیزی کے ساتھ اب جو اپنے گھر پہ پہنچا، دستک دی، بیوی نے معمول کے مطابق مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا حلیے دروازہ کھولا، کہا آئیے آئیے تشریف لائیے، آئیں بیٹھے بیٹھے، آپ تھک گئے ہوں گے، آج بڑی دیر ہو گئی، منہ ہاتھ دھل لیجئے، تو شوہر کو لگتا ہے آج اس کی بیوی اسے طنز دے رہی ہے، اسے تانا دے رہی ہے، کہ میری مردانگی کو للکار رہی ہے کہ دیکھو کہ تم 2 روز سے ناکارہ ہو، ایک تمہارے پاس کام نہیں کہ تم مجھے کھلا سکو پلا سکو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میری
پہلے ہی سے جھکا ہوا تھا اور شرمندہ ہو گیا. کہتا ہے کہ میری بیوی ایسا کرو کہ میری چپل دو اور اسے بھگاؤ اور میرے چہرے پہ مارنا شروع کر دو. اب میں اسی کے لائق رہ گیا ہوں, دنیا والوں کو میری کوئی ضرورت نہیں رہ گئی. کاش بیوی نے کہ میرے شوہر نامدار آپ کیوں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, چلیے چلیے آپ تھک بہت گئے ہوں گے, آپ کا چہرہ ہاتھ میں دھلائے دیتی ہوں, آپ کے لیے میں دسترخوان پہ کھانا پروسے دے رہی ہوں. وہ بوڑھا شخص اتنا سننا تھا کہ جوش میں آ گیا, للکارتا ہے اپنی بیوی کو کہ اے میری ہم شریک حیات سن, کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے غیر موجودگی میں کہیں دوسرے کے سامنے اپنے دامن کو پھیلایا ہو, اس میں ترس کھا کر تیرے دامن میں کچھ ڈال دیا ہو اور وہی بھیک میں لایا ہوا کھانا تو مجھے پروس رہی ہے. اے میری بیوی کہاں سے آیا یہ مال؟ تو سنو, جانتے ہو بیوی کہتی ہے خدا کی عزت کی قسم جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہوں, ایسا کوئی ایک دن نہیں گزرا کہ جس روز میں آپ کی غیر موجودگی میں اپنا قدم اپنے گھر سے باہر نکالی ہوں. ایسا کوئی ایک لمحہ نہیں گزرا ہے کہ جس لمحے میں آپ کی بغیر اجازت کے کسی کے گھر کی طرف پڑی ہوں. اے میرے شوہر نامدار, آپ جب جاتے تھے تو میں اپنے رب کے حضور دعا کے لیے مصلی پہ بیٹھ جاتی کہ آج میرا شوہر نکلا ہوا ہے, اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا, اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا. جوانی سے بڑھاپے کی منزل تک پہنچ چکی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 دنوں میں میرے ان نعمتوں کے بدلے اللہ امتحان لے رہا تھا. اے میرے شوہر نامدار, 2 روز آپ خالی ہاتھ لوٹے تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو آپ جب رات کے پہر جب نکل گئے تھے تو میں فجر سے لے کر مغرب تک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنی دیر میں آپ کے آنے سے پہلے کچھ دستک ہوئی, آہٹ ہوئی تو مجھے لگا آپ آ گئے ہوں گے. تو میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک نورانی شخص ہے اور ساتھ میں کچھ وہ گلے لے کر کے آیا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے بیوی, اے پاک دامن بیوی, اسے لے لو, اسے لے لو, اسے رکھ لو. کہا آپ کون ہیں؟ میں بغیر اجنبی سے کوئی چیز نہیں لیتی. تو کہتا ہے کہ میں اجنبی نہیں ہوں, بس اتنا سمجھ لو کہ تیرا شوہر جس کی مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے اسی کے مالک نے مجھے یہ سب چیزیں لے کر کے تمہارے پاس بھیجا. یہ ساری چیزیں لے کر اسی شوہر کے مالک نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے. عزیز دوستو, تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا ہاتھ خالی ہو, لیکن خالی ہاتھ ہمیشہ خالی نہیں رہتا. آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دے گا, اللہ ضرور دے گا. یہ یقین رکھو عزیز دوستو, یہ یقین اگر لینا ہے تو یہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے